الرحمن الرحیم، میں آپ تمام احباب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ ایک بڑے چھوٹے نوٹس پہ ہم یہاں پہ اکٹھے ہوئے۔ ضرورت آج اس بات کی محسوس ہوئی کہ جو کل سے تھوڑی اس کی ریفلیکشن آ رہی تھی اور کچھ میڈیا ہاؤسز پہ اس کی بحث بھی بڑی تفصیل سے چل رہی ہے، معاملہ اتنا ضروری ہے مقامی حکومتوں کا کہ اس پر کھل کے بات ہونی چاہیے اور اس میں لگی لپٹی کے بغیر بات ہونی چاہیے۔ پرسوں تو 2 دن قبل منگل کے روز صوبائی اسمبلی پنجاب نے ایک قرارداد پاس کی، متفقہ قرارداد۔ میرے دیکھنے میں یہ ایک 9-10 مئی کے واقعے کے بعد اس ہاؤس سے یہ دوسری متفقہ قرارداد ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے یونینیمسلی ووٹ کیا۔ اس میں بھی افواج پاکستان کی تحسین کی گئی تھی، ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، پاک افواج کے اس کردار پہ، حکومت کے اس کردار پہ، پوری قوم کے اس کردار پہ، میڈیا کے کردار پہ ایک شاندار خراج تحسین پیش کیا گیا تھا اور متفقہ طور پہ ہوا تھا۔ تو تحسینی قراردادیں تو متفقہ طور پہ بعض اوقات کچھ ایشوز پر آ جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی بات جس میں سیاسی اور آئینی پیچیدگیاں ہوں، ان پر متفقہ قرارداد آنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی اہمیت کی بات ہے۔ ایسی پولیٹیکل پارٹیز جو کہ آپس میں بات چیت نہیں کر رہی، ایسی پولیٹیکل پارٹیز جن کی آپس میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کے کلچر کا تو ہم تقریباً جنازہ پڑھ چکے ہیں، کوئی بات کرنے کو تیار ہی نہیں اور نہ ہو رہی ہے، تو اس ماحول میں اس طرح کی ایک قرارداد آ جانا ایک بالکل بڑی ایک خوشگوار بات ہے اور اس پہ تفصیل سے بات ہونی بھی بڑی ضروری ہے۔ اس قرارداد کا جو متن ہے، میرے لیے خود یہ جب مجھے بتایا گیا کہ جو صوبائی اسمبلی پنجاب کا ایک کوکس بنا اور اس کوکس کی ہمارے پاس یہاں پہ کوکسز کی بڑی اہمیت ہے اور پچھلے 2 سالوں میں ان کوکسز کو ہم نے بوجہ کہ اس میں قانون سازی کیسی ہونی چاہیے، جو عوامی اہمیت کے معاملات ہیں ان میں کس طرح کی پارٹیسپیشن ہونی چاہیے، لیجسلیشن کیسی آنی چاہیے، ڈویڈنڈز آف ڈیموکریسی عوام الناس تک کیسے جانے چاہیے، تو یہ کوکسز اپنا بڑا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ہماری اسمبلی میں تشکیل دیے گئے کوکسز میں سے سب سے بڑا کوکس مقامی حکومتوں کا، لوکل گورنمنٹس کے متعلق بنا، جس میں لگ بھگ 80 کے قریب اراکین اس کے ممبر اپنی والنٹریلی انہوں نے اس میں کہا کہ ہم اس کوکس میں حصہ بننا چاہتے ہیں، اور اس کے اندر اپوزیشن کے 35 کے قریب اراکین تھے۔ جب یہ مجھے بتایا گیا کہ یہ قرارداد کا متن وہاں پہ فائنل کیا گیا تو یہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی کہ گورنمنٹ، اپوزیشن، مے اٹ بی PMLN، مے اٹ بی پاکستان تحریک انصاف، مے اٹ بی پاکستان پیپلز پارٹی، مے اٹ بی PMLQ، مے اٹ بی استحکام پارٹی، سب کے ممبرز نے اس کے اندر ووٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ ایوان میں لے کے جائیں۔ میں احمد اقبال چودھری صاحب کا اور علی حیدر گیلانی صاحب کا اور رانا محمد ارشد خان صاحب کا، جو بڑے اس کے اندر متحرک رہے اور انہوں نے جس میں بڑا زبردست کام کیا۔ دیکھیں، ہم یہ ایوان نے بھیجا کہ ہے اور مجھے اس کی وضاحت کیوں کرنی پڑی اور میں کیوں اس سلسلے میں اس کی اونرشپ بھی لے کر بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا کام ہے جس کو ان نوٹس نہیں جانا چاہیے، اور ہماری تاریخ عبارت ہے اس چیز سے کہ مقامی حکومتوں کا جو ہمارے ساتھ ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ایون پری پارٹیشن 1935 کے میونسپلٹی ایکٹ سے لے کے پوسٹ پارٹیشن اور پھر انڈیپینڈنس کے ٹائم سے لے کے آج تک کوئی تقریباً لگ بھگ 1 درجن کے قریب قوانین ہیں جن کے اندر سے ہم گزرے ہیں، اور ان سب کے دوران بحث رہی کہ مقامی حکومتیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، کسی ایک قانون میں زیادہ اختیارات دے دیے گئے، کسی ایک قانون میں کمپوزیشن کا طریقہ کار بدل دیا گیا۔ تو کس طرح سے پھر یہ جو 8 دہائیوں میں بھی معاملات، 9 دہائیوں میں تقریباً 1 صدی میں معاملات طے نہیں پا سکے، تو کیا میکنزم ہوگا، انسٹرومنٹ آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ہوگا جس کے نتیجے میں مقامی حکومتوں کو ایک دوام حاصل ہوگا، ایک پرپیچولیٹی حاصل ہوگی کہ وہ کسی کی ومس پہ نہ رہیں۔ مے اٹ بی گورنمنٹ، مائی پارٹیز گورنمنٹ، مے اٹ بی اینی ادر پارٹیز گورنمنٹ، یہ کسی کی بھی سیاسی جماعت کی حکومت ہو، لیکن مقامی حکومتوں کو ایک تحفظ حاصل ہو
اور ان کو سیکورٹی آف ٹینیور بھی ہو اور ان کے ساتھ ان کے انتخابات کا جو وقت طے ہو وہ بھی ہو. تو اس میں دو بنیادی جو اس میں بڑی باتیں کی گئیں. کہا گیا کہ دیکھیں ایک پارلیمنٹ کی مدت ہے 5 سال قومی اسمبلی کی, صوبائی اسمبلیوں کی مدت ہے 5 سال, اور آئین میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ جب بھی ان کی مدت ختم ہو 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہوں, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو ان کو سمجھا جائے گا کہ آئین کے خلاف یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے. جی اوپن فار کوسچنز پلیز. آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ کہا جائے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں جو ترامیم کرنی ہے اس کے لیے پھر قومی اسمبلی اور سینٹ کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا سارے معاملے کے لیے؟ لازمی طور پہ یہ دیکھیں, یہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی سے, اور میرے اطلاع کے مطابق, اور میں نے اس پہ کافی کل سے ریسرچ بھی کی ہے, وین دس ڈاکومنٹ کیم ٹو می اینڈ آئی ریگریٹ کہ میں اس وقت ہاؤس میں نہیں تھا, مجھے ہونا چاہیے تھا, یہ میری نائیوٹی ہے. بٹ ایون دو سمیع اللہ خان صاحب آن دا چیئر ہینڈلڈ اٹ ویری ویل, میرا یہ خیال ہے کہ مجھے یہ کہنے میں آئی کین سے اٹ ود فل سرٹنٹی کہ کسی بھی صوبائی اسمبلی نے اس 73 کے آئینی بندوبست میں متفقہ طور پر آئین میں ایک ایسی ترمیم جس کا تعلق صوبائی حکومتوں کے بنائے گئے قوانین کے ساتھ ہے, پہلی بار کی ہے. تو اس کی کیا ویٹیج ہوگی وہاں پہ, یہ ایک سوال ہے. اس کی کس طرح سے پارلیمنٹ آف پاکستان, جس میں سینٹ آف پاکستان ہے, نیشنل اسمبلی آف پاکستان ہے, اس میں میجورٹی پارٹی ہے, اس میں ادر پولیٹیکل پارٹیز ہیں, گورنمنٹ ہے, اس کو کیسے ریسیو کیسے کرتی ہے اور اس کے اوپر عمل کیسے کرتی ہے؟ ملک صاحب ایک 2-3 چیزیں ذرا ان کی وضاحت کر دیجیے گا. ایک تو مجھے یہ بتا دیجیے گا, جو آپ نے قرارداد بھیجی ہے, آپ بیسیکلی وفاق سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم ہونی چاہیے, آپ اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. دوسری مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی ہائی کورٹ نے 2 جو معطل ممبرس تھے ان کو بحال کر دیا. ہائی کورٹ کا کتنا دائرہ اختیار ہے کہ وہ پارلیمان کے رولز کے اندر مداخلت کر سکتی ہے؟ اور آخری بات, آپ نے ابھی جو باتیں کی, آپ ایک طاقتور لوکل گورنمنٹ بل کی تو حمایت کرتے ہیں اور منظور بھی کرتے ہیں, لیکن کیا نئے صوبوں کے اوپر جب بات آتی ہے تو سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں؟ مجھے اس کے اوپر 3 چیزوں کو بتا دیں. جی ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے تو بڑے سوال کر دیے ہیں تینوں. لیٹس ٹیک اٹ ون بائی ون. پہلا آپ کا یہ معاملہ کہ کیونکہ بڑی ملک میں باز گشت ہے 27ویں آئینی ترمیم کی, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ترمیم ضرور ہو, اور جو لوگ ناقدین ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے اور اس بنیاد پر ناقد ہیں کہ عدالتی اختیارات کو سلب کیا گیا ہے, میں ان کے جواب میں ہمیشہ یہ رائے دینے میں بالکل نہیں کتراتا کہ اسپائن لیس پارلیمنٹ سے بیٹر دیر شوڈ بی نو پارلیمنٹ. جو اختیار آئین نے تجویز کیا, اس اختیار کو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں, جو کہ بیسک سٹرکچرز کا فیصلہ تھا, آج سے کوئی 1.5-2 دہائیاں قبل وہ فیصلہ دیا گیا, اور زبردستی بائی فورس پارلیمنٹ کو بو ڈاؤن کرایا گیا, اور پارلیمنٹ سے بیسک سٹرکچر کی بنیادی ڈھانچے کی ایک ایسی تشریح کرائی گئی جو کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں تھی, اور اس بوجھ تلے یہ پارلیمنٹ دبی رہی. کہا یہ گیا کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی ججز خود کریں گے, ان کی ریموول بھی ججز خود کریں گے, اور اس کی جو ریشنل ڈھونڈی گئی, جو اس کے اندر وجہ ڈھونڈی گئی, وہ یہ ڈھونڈی گئی کیونکہ یہ سیپریشن آف پاورز ہیں, یعنی پارلیمنٹ لیجسلیچر ایک علیحدہ چیز ہے, ایگزیکٹو ایک علیحدہ چیز ہے, اور یہ جو ہے جوڈیشری یہ ایک علیحدہ چیز ہے. تو اس کو جو اس کی جو سیپریشن ہے وہ یہ سجیسٹ کرتی ہے کہ بنیادی ڈھانچے کو نہ چھیڑا جائے, اور بنیادی اصول کو چھوڑتے ہوئے کہ عوام حاکمیت کا سرچشمہ ہیں, عوام اللہ المائٹی کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ دے آر دا سول سوورنز, بے شمار سپریم کورٹ کی ججمنٹس یہ کہتی ہیں, تو وہ جن کو منتخب کرتے ہیں, تو لیٹن کا ایک میکسم ہے جس میں the one who gives birth, جس کا مطلب ہے کہ it is the mother, وہ ہے ماں, تو وہ برتھ دیتی ہے, چاہے ایگزیکٹو کو برتھ دے, چاہے جوڈیشری کو برتھ دے. پارلیمان کسی طور پر بھی ایسے نہیں ہوتا کہ وہ انکروچ کر رہی ہے, وہ تو جنم دے رہی ہے. تو وہ اس عجیب سی تشریح کے نتیجے 16-17 سال 18 سال
یہ پارلیمنٹ اسپائنلیس پارلیمنٹ, مجھے بڑا اعتراض رہا اس پارلیمنٹ کے کردار پہ. اینڈ ایونچولی اف اٹ ہیز اسٹوڈ اپ, اور اس نے کہا کہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں, ہاؤ کین اینی بڈی بی جج آف ہز اون کاز, یعنی میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے اور میں خود ہی اس پہ فیصلہ دے دوں گا, کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسرے فریق کو سننا پڑے گا. تو یہ تو ترمیم 26ویں تو جو اس کے ناقد ہیں وہ اپنے کسی پولیٹیکل ریزننگ پر تو کوئی بات ضرور کر سکتے ہوں گے کہ جو ان کو سوٹ کرتی ہو سوٹیبلٹی کے تحت, لیکن سب کو پتہ ہے کہ درست ہوئی اور ٹھیک ہوئی, یہ کرنا لازمی تھا. اور اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم لوکل گورنمنٹس کے بارے میں اگر آپ کو یہ 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑتی ہے تو فی الفور کریں, اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کی اگر آل پارٹیز کانفرنس بھی ہوتی ہے تو پلیز کریں. یہ آپ کے جو آپ کے شہری کا اور ریاست کا معاہدہ ہے اس کو مضبوط رکھنے کے لیے لازم ہے. اب رہی تیسری بات آپ کی صوبوں کے معاملے میں. دیکھیں ہم صوبوں کے معاملے میں کیونکہ یہ پارٹی پوزیشنز پہ بات ہوگی تو آئی ایم ناٹ ان اے پوزیشن ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ ویری لاؤڈ اینڈ آئی ایم نو کیپیسٹی کین میک اٹ. یہ تو ان لوگوں کے پاس سے بات آنی چاہیے جو ذمہ داران ہیں اور دیکھیں کہ کیا بندوبست 4 صوبوں کے ساتھ چلایا جا سکتا ہے یا ان کو بڑھایا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے. تو لیٹ اٹ کم, جب آئے گی تو ہم بھی اپنی آواز آپ کو پتہ ہے دبا کے نہیں رکھیں گے. واٹ ایور وڈ بی رائٹ وی وڈ سے اٹ. اور جہاں تک لوکل گورنمنٹس کا تعلق ہے اس کے متعلق میں نے آپ کی آخری بات ہائی کورٹ والی بڑی اچھی کیا آپ نے. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ریز دس پوائنٹ ملک صاحب. ہائی کورٹ کا صوبائی اسمبلی کے معاملات میں یا قومی اسمبلی کے معاملات میں مداخلت اس کے رولز کے متعلق تو یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے, نہیں کر سکتے. لیکن میں اس حد تک تسلیم کرتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا یہ اختیار کہ اگر کوئی رکن اسمبلی پرپیچولیٹی کے ساتھ ان کو رائٹ آف ریپرزنٹیشن آف دیئر کانسٹیٹوئنسی ڈینائی کیا جا رہا ہو تو ہائی کورٹ کو مداخلت کرنی چاہیے, یہ درست ہے. اور اگر وہ اس حد تک کرتے جہاں پہ فائر وال جو کہ کریٹ کیے آرٹیکل 69 نے وہ بریچ نہ ہو, اور جہاں پر کسی کا فنڈامنٹل رائٹ اس کانسٹیٹوئنٹ کا کسی حلقے کے بندے کا کہ جی میرے نمائندے چودھری احمد اقبال تھے اور ان کو کسی وجہ سے روک دیا گیا ہے اور وہ پچھلے تواتر کے ساتھ کئی سالوں سے وہ اسمبلی کے اندر نہیں جا پا رہے یا کئی مہینوں سے نہیں جا پا رہے کہ ان کو جانے نہیں دیا جاتا, تو میرا حلقہ حق نمائندگی سے محروم ہو گیا اس حد تک. لیکن ہاؤس کیسے چلنا ہے نہیں کر سکتا. اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوا کہ ہیومن ٹریفکنگ ایک بڑا سیریس مسئلہ بنا, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ہمارے یہاں سے اب بچے بہت سارے انلیگل روٹس کے ذریعے, بڑی ڈینجرس بوٹس کے ذریعے, اور بڑی لاشیں واپس آئیں. اور پھر جو بھی وہ کشتی ڈوبی اس کشتی میں زیادہ تر افراد پاکستانی افراد تھے, اور پھر کئی رستے کیے گئے, پتہ نہیں کوئی ڈنکی نکلی, کیا نکلا کیا نہیں نکلا, اور بہت سارے نقصانات ہوئے. اور پتہ یہ چلا کہ یہاں سے کچھ ممالک کی حد تک تو لوگ یہاں سے لیگلی چلے جاتے ہیں, اور پھر آگے انلیگل آگے وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی ایسے ممالک میں جن کی اکانومی اسٹرانگ ہے وہاں تک وہ لینڈ کر جائیں. اب اس کو کرب کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے, جن میں مختلف ایجنسیز کو ایکٹیو کیا گیا اور اس میں کچھ پریکٹسز اختیار کی گئیں. اب مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جو آپ نے بات کی ہے یہ اسی کا کچھ حصہ ہوگا. بارکیف آپ نے یہ بڑی ضروری بات کی ہے جس میں جو گڈ سٹیزن شوڈ ناٹ بی پینلائزڈ فار دی ایکٹس آف اے بیڈ سٹیزن. یہ بڑی بنیادی بات ہے. تو میں ضرور یہ منسٹر انٹیریئر کے ساتھ اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. ایک چیز اور ڈسکس کیجیے گا اگر آپ کو موقع ملے تو, کہ پاکستان سے جو لوگ ریپورٹ کرتے ہیں باہر جاتے ہیں وہ لیگل ویزاز پہ جاتے ہیں, لیگل ڈاکومنٹس. بالکل ٹھیک. اگر کسی اور ملک کرتے ہیں تو وہ ان کا سیکورٹی لیپس ہے, اس کی سزا ہمارے پاکستانیوں کو تو نہ دی جائے. نہیں, میں یہ معاملہ ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ وہ جو لیگلی یہاں سے جا رہے ہیں تو وہ بیسکلی اس کی تفریق کیسے کرتے ہیں کہ ہمارا سٹیزن جو ہے, ہمارا سبجیکٹ جو ہے, وہ ان کی جو بارڈر سیکورٹی ہے اس کو بریچ کرتا ہے. وہ سبجیکٹ ہمارا ہے تو وہ واپس اس کو ہمارے پاس بھیجتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے لیگل چینل سے آگے نہیں نکلتے. They are breaching our borders by illegally as an immigrant trying to enter or leave. وہ وہاں پہ لیگل کورس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو یہ بات میں آپ کی وزن ہے اور یہ بڑی بات ہے کہ گڈ سٹیزن
should not be penalized for the act of a bad citizen. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے and I will take it up with the Minister Interior. پچھلے سال دیکھا سموگ آئی تھی, اس کے بعد حکومت نے اچھے اقدامات کیے, لیکن سر اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو کس طریقے سے جو ہے عدنان یہ 10 سال کی کہانی ہے. اس اسموگ کے ساتھ میری اور آپ کی یہ دہائی جب میں اور آپ عمر کے اس حصے میں, اگر اسی جذبے سے جس سے چیف منسٹر آج کام کر رہی ہیں یہ کنٹینیو رہتا ہے, جیسے انوائرمنٹ منسٹر کام کر رہی ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے, جیسے ہمارا انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کام کر رہا ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے فار 10 years, تو شاید ہم قابو پا جائیں. بیجنگ ابھی تک پوری طرح قابو نہیں پا سکتا. چھبیسویں آئینی ترامیم کی سماعت چل رہی ہے اور وہی ججز کر رہے ہیں جو کہ آئینی بینچز بنانے پہ آ رہے ہیں 26ویں آئینی ترامیم کی وجہ سے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. آئین نے یہ کہہ دیا, وہ بات ہے صرف اس حد تک کہ کس کی اپوائنٹمنٹ اور ریموول کی, اور جب ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بن گیا ہے تو اس آئین کو جو پارلیمان نے بنایا ہے اس کی تشریح تو آئینی بینچ ہی کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں ساؤتھ افریقہ تو نہیں جانا پڑنا.